40-45 منٹ چیف آف آرمی سٹاف نے بھی ایک بڑی اچھے انداز میں تمام معاملات کو یعنی دل کھول کر جو ہے وہ سامنے رکھے. یہ مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک کنسنسس ایوالو ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد ایک وے فارورڈ جو ہے وہ واضح طور پر سامنے آنا چاہیے تھا. بدقسمتی سے کہہ سکتا ہوں کہ آج جو فیصلہ سامنے آیا ہے بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کہ وہاں ہم ہارٹ اسٹیٹ کا ایک نمونہ دکھائیں گے یعنی آپریشن کریں گے، آپ کے اس فیصلے کے پیچھے پوری قوم کڑی نہیں ہے. مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الاقصب کے پاس چلتے ہیں. جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا اعجاز الاقصب وہاں موجود بھی تھے. وہاں کیا گفتگو ہو رہی تھی، کیا ڈسکشن ہو رہا تھا، کیا تجاویز دی جا رہی تھیں، انہی سے جانتے ہیں. اعجاز الاقصب آپ اسمبلی میں موجود تھے اور وہاں ماحول کیا تھا، کیا بریفنگ چل رہی تھی، کیا ڈسکشن چل رہا تھا، آپ کی طرف سے کیا ڈسکس کیا گیا؟ سیکیورٹی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں میٹنگ کے بارے میں، تو سیکیورٹی کی میٹنگ میں میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی جامع اور بہترین قسم کی جو پریزنٹیشن تھی موجودہ صورتحال میں لا اینڈ آرڈر کی اور جعفر ایکسپریس کے حوالے سے وہ ڈی جی ایم او نے دی. اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کوئی تقریباً 40-45 منٹ چیف آف آرمی سٹاف نے بھی ایک بڑی اچھے انداز میں تمام معاملات کو یعنی دل کھول کر جو ہے وہ سامنے رکھے. اور میرا خیال ہے کہ تمام جو اندرون ملک اور بیرونی طور پر ہمارے جو خدشات ہیں یا جو مسائل ہیں ان کا ذکر کیا اور کہاں کہاں سے پاکستان کے اوپر میلی نظریں رکھی جا رہی ہیں اور کہاں کہاں سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے دیا پارلیمنٹیرینز کو ٹائم دیا اپنی گفتگو کرنے کا. ایک تو یہ کہ جو مقصد تھا اس کا کہ میرے اپنے خیال میں کہ مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک کنسنسس ایوالو ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد ایک وے فارورڈ جو ہے وہ واضح طور پر سامنے آنا چاہیے تھا. تو یہ تو عزم تو سامنے آیا بالکل. انہوں نے کہا ہم پرعزم ہیں اور حوصلے میں ہے اور یہ کہ انشاءاللہ اگلے 3 مہینے جو ہے وہ پورا ایک طریقے سے کوشش کی جائے گی کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. اس کا جو پورا ایکشن پلان ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے اور اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہیں. جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس میں جنہوں نے اس اعلانیے پہ دستخط کیے ہیں بارنگ ون جماعت جو انٹینشنلی آپٹ آؤٹ کیا ہے، پوری جو اس وقت عسکری قیادت ہے وہ ایک زبان ہو کر سیاسی جتنی قیادت ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے اور یہ فیصلہ ہو گیا. ان سارے معاملات میں جے یو آئی فے کا بڑا کلیدی کردار ہے. حافظ حمداللہ صاحب بڑا سینئر نام ہے جے یو آئی فے کا. ان کے پاس چلتے ہیں، انہی سے جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا گفتگو کی، کیا ڈسکشن ہوا، کیا تجاویز دیں. مولانا صاحب نے بھی اسمبلی میں بریف کیا، تو کیا ماحول تھا وہاں، کیا ڈسکشن تھی جو مولانا صاحب نے آ کے بتائی ہو اور وہ ڈسکشن کیا تھی، اس پہ ذرا گائیڈ کیجیے. جب ان کیمرہ اجلاس تھا تو میں اوپن نہیں بتا سکتا اگر مجھے معلوم ہو، بشرطے کہ جہاں تک اعلامیہ کی بات ہے میں اعلامیہ پہ بات کرتا ہوں. جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس اعلامیہ میں میرے خیال میں جو آپریشن کی بات کی گئی ہے یا ہارٹ اسٹیٹ کی بات کی گئی ہے کہ ایک سخت ریاست سامنے آئے گا، تو یہ سخت ریاست اور ہارٹ اسٹیٹ کے اثرات کہاں ہوں گے، پورے ملک میں یا ملک کے 2 حصوں میں. بنیادی طور پر تو جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ ہم کسی قسم کی مسلح سیاست کی قائل نہیں ہے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام خود مسلح سیاست کی نشانہ بنی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب پر حملے ہوئے ہیں، ہماری قیادت پر خودکش حملے اور بم دھماکے اور ہمارے شہداء ہے، ایک لمبی فہرست ہے. ہمارے دینی مدارس میں مساجد کے اندر علماء نشانہ بنتے ہیں. ہمارے کارکن صرف رمضان المبارک نے ہمارے ذمہ دار آدھا درجن سے زیادہ
ذمہ دار شہید ہوئے نشانہ بنے. مسلح سیاست کے ہم قائل نہیں ہیں، نہ ہم حمایت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک قومی سلامتی اور ملکی سلامتی کے حوالے سے ایک فیصلہ حکومت کرنے جا رہی ہے یا ریاست کرنے جا رہی ہے، اس قومی سلامتی فیصلے کے پیچھے ایک قومی سپورٹ، قومی یکجہتی ہونی چاہیے. لیکن میں بدقسمتی سے کہہ سکتا ہوں کہ آج جو فیصلہ سامنے آیا ہے بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کہ وہاں ہم ہارٹ سٹیٹ کا ایک نمونہ دکھائیں گے، یعنی آپریشن کریں گے، آپ کے اس فیصلے کے پیچھے پوری قوم کڑی نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن کی جماعتیں پی ٹی آئی کی صورت میں ہو یا محمود خان اچکزئی کی صورت میں ہو یا سردار اختر جان مینگل کی صورت میں ہو یا عبد المالک بلوچ کی صورت میں ہو یا خیبر پختونخوا کی حکومت، آج میں دیکھ رہا ہوں میڈیا پر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے. تو پھر آپ مجھے بتائیے، جب آپ دو صوبوں میں آپریشن کرنے جا رہے ہیں، پہلے تو یہ بتائیے کہ ماضی میں جتنے بھی آپریشن ہوئے اس کا نتیجہ ہمیں بتا دے، اس کا رزلٹ ہمیں بتا دے کہ وہ دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہوئی، اس کے ریزنز کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس قومی سلامتی کے نام پر جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے پیچھے پوری قوم ہونی چاہیے، لیکن قوم کی یہ یکجہتی نظر نہیں آ رہی.